السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بیلوی مکتب فکر کے اندر قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور ان کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہونا، اللہ معاف فرمائے، یہ چیزیں ان کے اندر بڑی پائی جاتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے شاید ان کے نزدیک قبروں، درباروں، مزاروں کے اوپر چادر چڑھانا بھی شریعت سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آج ہم آپ کو بیلوی مکتب فکر کے ہی عالم دین سنائیں گے جنہوں نے بیان کرنے میں حق ادا کر دیا۔ اب یہ بات ماننے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں کہ قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا حرام ہے، اور یقین مانیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بیلوی مکتب فکر کے عالم دین یہ بات کریں، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو کہتے ہیں قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر بھنگڑا بھی پائیں، سب کچھ کریں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین، ان میں سے پہلے نمبر پہ ہم آپ کو سنائیں گے پیر اجمل رضا قادری صاحب، اس کے بعد علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، اور اس کے بعد مفتی اکمل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیونکہ آج کل وہ حق ادا کر رہے ہیں عقیدہ توحید بیان کرنے میں۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاء ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے۔ آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں۔ اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی۔ کتنی جی؟ تو جی ٹولا نہ لا رہی ہوں کہ ادھروں ایک، پھر ادھروں ایک، پھر ادھروں، بھئی ایک چادر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے۔ دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی، کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے؟ آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان، جا کے ڈالتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، یہ کوئی رسم ہے؟ حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یہاں جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے جو اس کے شایان شان ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے۔ اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، کہتے ہیں نا اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں؟ تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے۔ تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، اس کے سارے معنی ٹھیک، لہذا اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت۔ اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے۔ اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی۔ بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں، اللہ خیر کرے۔ اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں،
اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو. حضور تصویر رکھ لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا. تو ضرورت کے لیے چلیں. کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا. سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا. اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا. اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری. تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے. تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا. تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی. تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا. لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے. اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے. یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا. ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا. اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی. کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے. اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا. ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر. بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا. پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے، ایک عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی. جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا. اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے. جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم.
اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ، ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے، اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے، اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں کہاں سے وضو ہوگا، اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازہ فرمائی۔ ناظرین، قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا، مجاور بن کر بیٹھنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو ناظرین یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگلی بات بلی مقطع فکر کہ ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ، قبروں، مزاروں، درباروں کی پوجا پاٹ کو ہی دین سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اب اگلی بات ہم کرتے چلے، میں ایک طالب علم ہونے ناطے کہہ دوں کہ مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے۔ تو ناظرین لیکن ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں ان کو کم سنائی دیتا ہے، اور جب وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، جب ان کو غسل بھی خود دیا جاتا ہے، پھر کفن بھی دیا جاتا ہے، پھر قبر کے اندر اتارا بھی جاتا ہے، پھر دفنایا بھی جاتا ہے، مٹی بھی ڈالی جاتی ہے، کہتے ہیں اب وہ زیادہ سننے لگ پڑے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین مانیے ایسی ایسی گفتگو کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر جا کر سجدے کرنے؟ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ محبوب علیہ السلام نے آ کر یہی قوم کو پیغام دیا، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ اب یہ لوگ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں داتا اللہ کی ذات ہے۔ بابا جی علی حجویری، میرا سوال ہے بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے داتا کون تھا؟ جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو پھر ان کی ماں کے پیٹ کے اندر ان کی حفاظت کون کرتا تھا؟ جب یہ دنیا میں آئے مانگ نہیں سکتے تھے، روتے تھے، تو ماں کے دل کے اندر بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی محبت کون ڈالتا تھا؟ ناظرین ایک اللہ ہی ڈالتا تھا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔